بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد انفو چینل۔ چند سال قبل کی بات ہے، 14 فروری کا دن آتا اور چپکے سے گزر جاتا۔ کوئی اس دن کی خصوصیات سے آشنا نہ تھا اور نہ کوئی ویلنٹائن ڈے کو جانتا تھا اور نہ کمپیوٹر کے کارناموں سے آگاہ تھا۔ اب کی طرح اس دن کوئی ہنگامہ ہوتا، نہ کوئی دل آویزہ واقعہ سننے کو ملتا۔ ایک عشرے میں نہ جانے کہاں سے وبا آئی کہ پاکستان میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا۔ مغربی تہذیب نے مشرق کا رخ کیا اور بے ہودگی، بے حیائی کا سیلاب مشرق کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اب 14 فروری کے آتے ہی ویلنٹائن ڈے کی تیاری شروع ہونے لگتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کچھ نیوز اینکر اسے جوش و اہتمام کے ساتھ ٹی وی چینل پر بھی اسے ظاہر کرتے ہیں، اور یونیورسٹی، کالجوں، اسکولوں میں بھی اس چیز کو کافی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پرپوز کر رہی ہوتی ہیں۔ نسل نو مقصد ریاض سے بے پرواہ ہو کر بے ہودگی کے وہ کھیل کھیلتی ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے یہ وبا خاص طبقے تک محدود تھی، اور اب آہستہ آہستہ خاص و عام کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے، اور ہر طبقے کا فرد اس کی زد میں آ گیا۔ اور تو اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اس بے حیائی کا باقاعدہ سبق دیا جانے لگا ہے۔ دوستو، اب آپ کے ساتھ ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا آغاز کس طرح ہوا؟ ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے لیے یہ دن محبت کے اظہار کا دن ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ جس سے محبت کی جا رہی ہو اس سے کسی بھی قسم کے تعلقات ہو، یعنی راہ چلتے ہوئے کسی بھی مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کر سکتی ہیں، یعنی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کے جذبات کی کھلی آزادی۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ ایک مستند روایت یہ بھی ملتی ہے، اثر حدیثنا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات 3 صدی میں کلیسا روم میں ویلنٹائن نامی ایک پادری تھا جو کلیسے کی ایک خوب راہبہ پر فدا ہو گیا۔ عیسائی تعلیمات کے مطابق پادری اور راہبات کے لیے مرتے دم تک شادی حرام تھی، اس لیے ویلنٹائن ڈے کے لیے اپنی محبوبہ راہبہ سے جسمانی تعلق قائم کرنا ناممکن تھا۔ لہٰذا اس یار پادری نے اپنی جنسی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے راہبہ سے یہ کہا، مجھے خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ 14 فروری کو پادری یا راہبہ جسمانی تعلق قائم کر لے تو اس پر کوئی زنا کی تہمت نہیں لگے گی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ جوش و محبت میں راہبہ بھی اندھی ہو گئی اور دونوں نے منہ کالا کر لیا۔ کلیسا کی روایت اور عیسائیوں کا تقدس پامال ہوا۔ چنانچہ یوم نے مذہبی ساکھ بچانے کے لیے دونوں کو زنا کے جرم میں قتل کروا دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بعض منچلوں نے ویلنٹائن ڈے کو شہید محبت کا خطاب دے کر 14 فروری کو اظہار محبت کے لیے ویلنٹائن ڈے کے نام سے اسے باقاعدہ منانا شروع کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق اس تہوار کا تعلق رومی دیوتا لوپرکلیا سے ہے۔ قدیم رومن مرد اس تہوار پر اپنی آستینوں پر اپنی محبوباؤں کے نام لگا کر نکلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے باہم طائفات کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے، اور مختلف ادوار سے گزرتا ہوا یہ تہوار اب اس شکل میں سامنے آیا ہے کہ سان فرانسسکو میں ویلنٹائن ڈے پر ہم جنس پرست جوڑے سرعام پرہانہ جلوس نکالتے ہیں، اور جلوس کے شرکا اپنی جنسی اعضاء پر محبوباؤں کے نام سے اسٹیکر چسپاں کر کے یا پھر پینٹنگ بنا کر ان کی سرعام نمائش کرتے ہیں۔ اور کفار کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں میں سے اسلام کو نکالا جائے اور ان میں اپنے طورس و طریقے یہ ڈالے جائیں، اور اس کام میں کفار کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ ہم ان کاموں میں کفار کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اپنے دین اسلام جو کہ بہت ہی پیارا مذہب ہے، جس نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد تک کے سارے معاملات ہمیں سکھائے، شرم و حیا ہر چیز کا ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، ہم اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور مغربی طرز و طور طریقوں کو ہم اپناتے جا رہے ہیں۔
پاکستان میں یہ توا تیزی سے پھیلنے لگا ہے، بالخصوص طبقہ اشرفیہ کو تو ایسی عیاشی کا کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ یوں اندازہ لگائیں کہ 14 فروری 2004 کے ویلنٹائن ڈے پر باقاعدہ کراچی کے ایک روز نامے میں ایک اشتہار شائع ہوا جس میں لکھا تھا: زندہ دل عاشقوں کے لیے ویلنٹائن ڈے کا خاص پروگرام 14 فروری 2004 کی رات محفل رقص ڈانس پارٹی منعقد ہو رہی ہے۔ خواہش مند جوڑے اس محفل میں 1999 روپے کا ڈنر ٹکٹ خرید کر شرکت کر سکتے ہیں، البتہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ممبران کو خصوصی رعایت دی جائے گی۔ دوستو، اس بات سے آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تہوار اور اس کو منانے والے جوڑوں کی خواہش کیا ہو سکتی ہے۔ رقص اور سرور میں محبت کا اظہار کیا گل کھلاتا ہے، صاحب عقل یہ خوب جانتے ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں NCA کے طلباء اور طالبات نے اخبارات میں بیان جاری کرنے اور تصویر شائع کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا۔ طالبان نے بےہودہ انداز کے ساتھ تصویریں اتروائیں اور پاکستان کے تمام بڑے اخبارات نے خصوصی طور پر شائع کی۔ طلباء اور طالبان نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم کارڈ، پھول، چاکلیٹ کی بھرپور خریداری کے ساتھ ویلنٹائن ڈے بڑے اہتمام سے منائیں گے۔ دوستو، اسی طرح لاہور میں طالبات کی ایک عام درسگاہ کینٹر کالج میں بھی ویلنٹائن ڈے کی خصوصی تقریب ہوئی جس میں خصوصی جوڑوں کو دعوت دی گئی اور کالج کے طالبان نے ایک دوسرے کو محبت بڑے تحائف اور پھول دیے۔ اس موقع پر کالج میں ایک میونسپل شو بھی ہوا جس میں مختلف گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور شرکاء نے ڈانس کر کے دل بہلائے۔ اس شو میں شرکت کرنے والے بعض نوجوان کالج اور تقریب کا ماحول دیکھ کر بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے ایسا بےہودہ ماحول پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب مشرق رومی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ خود اختیار لگائیں، آپ مسلمان ہو کر دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ جب آپ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، اگر انہی میں سے آپ اٹھیں تو آپ کا اس دن کیا رہ جائے گا؟ بلا شبہ موجودہ دور میں ویلنٹائن ڈے منانے کا مقصد ایمان اور کفر کی تمیز کے بغیر تمام لوگوں کے درمیان محبت قائم کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کفار سے دلی محبت ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں، خواہ وہ خود ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہی ہوں۔ دوستو، آج کل یہ ویڈیو بڑی وائرل ہے اسد اور نمرہ کی۔ وہ دونوں نکاح کر کے اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ دوسری طرح بھی اپنی زندگی گزار سکتے تھے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، لیکن انہوں نے نکاح کر کے اسلام کا اچھا طریقہ وہ اپنا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے خود اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کو جو عورتیں پسند آتی ہیں تم ان سے نکاح کرو۔ اب انہوں نے اسی طرح کیا، اس سے پسند آ گئی، اپنے گھر والوں کو بتایا، گھر والوں نے آپس میں بات کر کے دونوں کی شادی کروا دی۔ اگر اسی طرح ہونے لگ جائے ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں وہ ختم ہو جائیں۔ دوستو، آج کل نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، زنا کے لیے صرف ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، اور دوستو نکاح کے لیے لڑکے کو ایک مکان چاہیے ہوتا ہے، اچھی نوکری چاہیے ہوتی ہے، اور لڑکی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسے کافی سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر واقعی ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، ہماری زندگی کافی آسان ہو جائے۔ اسلام نے جو پابندیاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں وہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتے ہیں واقعی جو اسلام نے پابندی عائد کی ہے بالکل صحیح کی ہے۔ کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ اس کے اوپر کچھ سختیاں کرتے ہیں، اس پر کچھ پابندیاں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے بھلے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے میرے ماں باپ نے جو مجھ پہ پابندیاں عائد کی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ پابندیاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، اگر ہم ان پابندیوں پر عمل کریں تو ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔
اور حیرت کی بات یہ اگر ڈاکٹر ہمیں کوئی حلال چیز سے منع کرے ہم رک جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں حرام کاموں سے منع کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر بھی ہم اس کاموں سے باز نہیں آتے۔ دوستو اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہے۔ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ اسی جگہ جڑے رہیں۔